کہ سبھی اتحادی اس وقت ناراض نظر آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے، اور خاص طور پر گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت گورنر راج ہے اور سمدھی ہیں مولانا صاحب کے غلام علی صاحب، حاجی غلام علی، وہ سارا صوبہ دیکھ رہے ہیں اور صرف اپنی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب عوامی نیشنل پارٹی نے سپورٹ کیا تھا ان کو، اب کہہ رہے ہیں جی ایمل صاحب کہ جی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ناراض ہیں جی، ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، اور اب نون لیگ بھی ناراض ہے، سبھی ناراض ہیں، ناراض ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، دیگر جماعتیں۔ عامر ضیاء صاحب، یہ پھر کس طرح سے چلے گا؟ شاید 1 مہینہ رہ گیا حکومت کے پاس اور اس میں چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا تو پھر گورنر کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور پتہ نہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنا عرصہ ہوگا، اور پھر یہ بھی ان کے ساتھ چلیں گے، تو یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا مولانا صاحب کی ملاقات شہباز شریف سے ان خدشات کو دور نہیں کر سکی؟ پہلی بات تو یہ کہ جو المیہ ہے ہمارا پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا، کہ وہاں کی جو نگراں حکومتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ عوام کی نظر میں باعث نظر آ رہی ہیں، اور جو نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے توازن قائم رکھتی ہے، انصاف سے چلتی ہے اور حالات کو سازگار بناتی ہے اگلے انتخابات کے لیے۔ یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں کسی کو نوازنے کے لیے نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں دونوں پنجاب میں بھی یہی ہوا ہے اور خدا آپ کا بھلا کرے کے پی میں بھی یہی ہوا ہے۔ اچھا، کے پی میں اور زیادہ ٹیڑھا پن ہو گیا، پنجاب میں ٹیڑھا پن کی نوعیت مختلف ہے، یہاں پہ نوعیت مختلف ہے۔ یہاں پہ جو ہے گورنر جو ہے وہ ایک پارٹی کے کھلم کھلا ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک کشیدگی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک جب رن اپ آف دا الیکشن ہوگا نا، اس میں پی ڈی ایم میں جماعتیں کم از کم، یہ جو مولانا صاحب کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور یہ دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں نون لیگ ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، ان کے گلے شکوے اپنے ہوں گے، ناراضگیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہی مولانا کو بہت زیادہ اینٹیگنائز نہیں کریں گے، ان کو فاصلے پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ اور جو مولانا کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کو تھوڑا بہت وہ مطالبہ یقیناً بڑا کر سکتے ہیں کہ مجھے صدر بنا دیں، مجھے فلاں عہدہ دے دیں، لیکن جو بھی ہوگا کہ ان کو پھر ہوگا کہ ان کے بیٹے کو ایڈجسٹ کہیں کر دیں، ان کے بھائی کو ایڈجسٹ کر دیں، سمجھی کو، داماد کو ایڈجسٹ کر دیں۔ ہماری یہاں سیاسی زیادہ تر، اور وہ سیاست مولانا کر لیں گے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے اگر صدر نہ بنے تو وہ دونوں جماعتیں ان کو اکوموڈیٹ کریں گی کہ بالکل ہی ان کو کارڈ دینا جو ہے مناسب نہیں ہوگا۔ اس طرح کی گریونسز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاست میں بھوچال لے کر آ رہے ہیں، پاکستان کی بھوچال ہرگز نہیں آ رہا، اور یہ اس طرح کی جو میں کہوں گا شکر رنجی جو ہے تھوڑی سی ایک دوسرے سے جو وہ ہے تناؤ ہے، یہ گفتگو میں بات چیت میں جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے کہ ہو گیا، اور یہ آنے والے دنوں میں مزید ہینڈل ہو جائے گا۔ لیکن ایک باٹم لائن رہے گی، وہ یہ کہ جناب نگراں حکومت کا جو رول ہے، کردار ہے، اس کو کمپرومائز کر دیا گیا، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ اور اگر یہی حکومتیں جو ہیں ان کے چھتری تلے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک رہیں گے، سوالیہ نشان ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جتنے خدشات ہیں صدیق، اس میں عوام کی بات نہیں، مثال کے طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی کی نہیں ہو رہی، فنڈز ہمارے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کیے جا رہے، ہمارے کام اس طرح نہیں کیے جا رہے، لوگوں کی کہیں بات نہیں ہے کہ جی آپ کس طرح مہنگائی کنٹرول کریں، ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنائیں، یا حتیٰ کہ الیکشنز کی بات کہ جی آپ کا کام الیکشن تھا، وہ تو چھوڑ دیجیے، وہ تو سب نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ صرف پولیس ایکشن پروٹیسٹرز پر ہے۔ اب یہ افتخار فردوس صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیمرا پرسن آف our Peshawar Press Club was beaten for recording protesters being beaten by the district administration, by the city and police. His camera was also illegally confiscated. The additional deputy commissioner says she won't allow this being recorded. So much for press freedom. کہ جی اگر وہاں کوئی احتجاج ہوتا ہے، پولیس ایکشن ہوتا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کا کیمرہ چھین لو، صحافی کا، اس کو بھی مارو، زدوکوب کرو، اور ضلع انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم کریں گے، ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی توجہ تو یہاں ہے، تو لوگ تو پھر جو اس وقت حکومت ہے، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے نون لیگ، چاہے پیپلز پارٹی، وہ تو ان کو الزام دیں گے اس نگران حکومت کا، نگران سیٹ اپ کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نگران سیٹ اپ میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا، اس بات پہ لڑائی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نگران سیٹ اپ میں تو شکایت مولانا فضل الرحمان سے ہے، کے پی کے میں، کہ ان کے جو گورنر ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے وہاں پہ بندر بانٹ کر رہے ہیں اپنی لوگوں میں۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ مذہبی ایک تشخص رکھتے ہیں، ان کے پاس جو وزارتیں ہیں ان کے اوپر جو کرپشن کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، اگر یہاں پر اگر احتساب واقعی ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو سیکولر اور لبرل جماعتیں ان کی کرپشن آپ بھول جائیں گے، اس طرح کی کرپشن جو ہے وہ موجودہ دور میں ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کرپشن کے حوالے سے قوانین ایسے ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ کرپشن کے خلاف کارروائی جو ہے وہ تقریباً ناممکن بنا دی گئی ہے۔
جو مولانا صاحب اس وقت رولا ڈال رہے ہیں یا بلیک میل کر رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں یا ان کی جو آہیں اور سسکیاں سیاسی طور پر سامنے آ رہی ہیں وہ دراصل اگلے الیکشن کے بعد کی چیزوں پر آ رہی ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ اس وقت بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ اگلی حکومت میں قسم کے پاس کیا حصہ ہوگا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا قائد ہوں، میں آپ کا سیاسی قائد ہوں، میں آپ کا سیاسی سپہ سالار ہوں، میں آپ کا کپتان ہوں، پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں، اور آپ اکیلے اکیلے بیٹھ کے بندر بانٹ کر رہے ہیں، ہمارا حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ مولانا صاحب رولا ڈال رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مولانا صاحب سے جو کام لیا جانا تھا وہ لیا جا چکا ہے۔ اب مولانا صاحب کی آہیں اور سسکیاں جو سیاسی طور پر ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب اپنی آپس میں بندر بانٹ کریں گی یا مولانا صاحب کو آگے رکھیں گی۔ پہلے مولانا کی ضرورت ان کی اس لیے تھی کہ مولانا صاحب کے پاس مدارس ہیں، مدرسے کے طلبہ جو ہیں ان کو استعمال کرنا تھا، ان کے ذریعے کیوس پیدا کرنا تھا، ان کے ذریعے ریاست کو بلیک میل کرنا تھا، اس کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کرنا تھا، یہ بتانا تھا اداروں کو کہ بھائی 20 سے 25 ہزار تو مدرسے کے طلبہ وہ ہیں کہ جن کو آ کے بٹھا دیں گے اور وہ 10 سال تک بھی بیٹھے رہیں گے اور اف بھی نہیں کریں گے۔ ایسی ان کی برین واشنگ ہوئی ہے ان مذہبی بچوں کی، اور جس طرح کے ان بیچاروں کا وہ سارا برین واشنگ اور یہ ساری چیز کی گئی ہے۔ تو وہ مولانا صاحب سے جو کام لیا جانا تھا وہ لے لیا گیا ہے۔ اب مولانا صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ ہی مولانا صاحب کی ضرورت ہے۔ اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں جو بچوں کو لاتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کریں جو میرا ڈیو شیئر بنتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کیا کس چکر میں بھائی، آپ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم جو ہے وہ اگلی کے پی کے کی حکومت دے دیں یا بلوچستان کی حکومت دے دیں۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو ساری بلیک میلنگ ہے، یہ اگلی حکومت کے شیئر کے اوپر ہے۔ مولانا صاحب وہ شیئر مانگ رہے ہیں جس کا کسی طرح سے بھی وہ نہ تو حقدار ہے نہ ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، عدم اعتماد کرانے میں اور اس سے پہلے اداروں کو بلیک میل کرنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ مین ان کا کردار تھا، تو اس لیے حصہ بھی ان کو زیادہ ملنا چاہیے، جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح، یہ آگے کی لڑائی ہے۔ مگر عامر رضا صاحب، میں بھی جتنا دیکھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، یہ نگران سیٹ اپ کی جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں وہ سب اس وقت وفاقی حکومت یا یہ اتحادی جماعتیں ان کی طرف جا رہی، کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے ہمارا، اس میں کوئی نہیں، کیونکہ آپٹکس میں بھی یہ سب اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگوں کا سامنا کر سکیں گے جو صدیق جان بھی بات کر رہے ہیں کہ آپس کی لڑائی ہے آگے کے سیٹ اپ کے لیے؟ تو ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس وجہ سے لوگ ان سے منحرف بھی ہو رہے ہیں، بدزن ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ووٹر بھی دور ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی پبلک ایٹ لارج وہ بھی ان کو پسند نہیں کر رہی، تو ان کو ووٹوں کی کوئی فکر نہیں، یا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کسی اور طرح سے ہی آ جانا ہے سیٹ اپ؟ ابھی ہم نے آگے گلگت بلتستان کی بات کرنی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے پہلی بات وہ تو ان کو لگتا ہے کہ عوام کے ووٹ سے نہیں کوئی فرق پڑے گا، ہم نے جو ڈیلز کرنی ہے اس کے تحت ہم نے آنا ہے، اس کے تحت ہم آئے ہیں، تو آگے بھی وہی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں گورننس میں یا ڈسکشن میں، ناراضگیوں میں منانے میں لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے، ان کے مسائل کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو نظر آئے بھی کیسے؟ میں بلکہ یہ کہوں اسامہ کہ آپ کے سوال ہی میں جواب بھی ہے۔ بات ہی کہ ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے بڑی علامتی قسم کی ہے، اور یہاں پہ جو اقتدار کہتے ہیں ہاتھ بدلتا ہے، یا مطلب نئے لوگ آتے ہیں پرانے جاتے ہیں، اس میں صرف محلاتی سازشوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر مولانا یہ دعویٰ کریں کہ ان کی وجہ سے جو ہے حکومت چلی گئی پی ٹی آئی کی، ایسا نہیں ہے، اس میں ان سے بہت بڑے اور لارجر پلیئرز نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، ہمیشہ ہر دور میں مولانا جیسا ایک کردار ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، یعنی کہ جب کوئی اتحاد بنتا ہے، کسی حکومت مخالف اتحاد جب بھی بنا ہے، اس میں کوئی چھوٹی پارٹی کا آدمی جو ہے سربراہ ہوتا ہے اس کا۔ آپ نوابزادہ نصر اللہ خان کو یاد کریں، ہے نا۔ اچھا، ہمیشہ یہ بھی ہوا ہے، اب ایم آر ڈی کی بڑی جدوجہد تھی جمہوریت کے لیے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو 1988 کے الیکشن نظر آئے تو ہر پارٹی جو تھی اپنے راستے پہ گامزن ہو گئی۔ جو اس کے سربراہ تھے ان کے اس میں شامل چھوٹی جماعتوں کے، وہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، یعنی کہ تمام سربراہوں کے لیے ایک آدمی اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کر لے گی، لیکن انہوں نے ایک دو کو چھوڑ کر باقی سب کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیشہ تاریخ رہی، اے آر ڈی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو یہاں پر پی ڈی ایم میں بھی مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں مین پلیئر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مولانا کو حصہ دیں گے بھی تو بقدر جسہ دیں گے، جو ان کا مطلب جسہ ان کا سیاسی پد کاٹ ہے۔ اس میں اگر وہ یہ سمجھے کہ میں صدر بن جاؤں، میں بلوچستان کی حکومت لے لوں یا میں کے پی کی حکومت لے لوں، اس کے لیے ان کو جو ہے ثابت کرنا پڑے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو اگلا راؤنڈ آف الیکشن ہوگا اس میں مولانا جو ہے کوئی بہت ہی بھرپور کردار ادا، مطلب ان کی جو پارٹی ہے وہ ٹھیک ہے اپنا جو ان کے پاکٹس ہیں وہاں پر وہ چیز جیت سکتے ہیں، لیکن کوئی اوور ویلمنگ ایم ایم اے والا دور نہیں آنے جا رہا۔